وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خچر کو دکھا دی وہ چیز. کیوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو آپ چارپائی میں رکھتے ہو تو وہ چیخو پکار کرتی ہے بری میت، اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے. اگر جن و انس سنے تو بے ہوش ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ چیزیں دکھا دیتا تھا نبی کی موجودگی میں. خچر ظاہر ہے چونکہ جن و انس میں نہیں آتا، اللہ نے اس کو وہ عذاب دکھایا. نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو وحی کے ذریعے وہ چیز دکھا دی گئی. آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو بتایا گیا اس زمانے جاہلیت میں کچھ مشرکین ہیں، ان کی قبریں ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کو تو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کو تو نظر ہی نہیں آیا. پھر آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خطرہ ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو تو عذاب قبر سنائی بھی نہیں دیتا، جبکہ نبی بھی موجود ہیں. اور نبی علیہ السلام ہمارے میں دعا کروں تو سنوا سکتا ہوں، دکھانے والی بات نہیں. بعد کے لوگ کیسے یہ دعوے کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہ کذاب ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے سب اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو سب نے کہا اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی قبروں میں آزمائش ہوگی، اللہ کے حضور دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے فتنے سے محفوظ کرے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے تشہد میں دعا تعلیم فرمائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے. پھر وہ حدیث جو آپ بچپن سے سنتے ہیں، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 2 قبروں کے پاس رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور مسلم شریف کے ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ وہ پیشاب پردے میں نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیے. فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے. یہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے، ہماری ٹہنیاں لگانے سے کچھ نہیں ہونا. لگائیں ضرور، سنت ہے، لیکن جو عذاب کی تخفیف کی گارنٹی ہے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں.